کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے نفرت کرتے تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے بکرے اور اونٹ کی کلیجی بھون کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے نفرت کرتے تھے؟ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بھنی ہوئی کلیجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ ناراض ہو گئے؟ آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آج ہزاروں مسلمانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ کیا عید کے دن شوق سے کلیجی کھانے والے ایک ایسی حقیقت سے بے خبر ہیں جسے جاننا ضروری ہے؟ اور اگر کلیجی کھانا جائز ہے تو پھر اس کے بارے میں اتنی مختلف باتیں کیوں سننے کو ملتی ہیں؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا، مگر کیا کچھ مشہور ہے وہ مکمل سچ ہے یا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ ذرا تصور کیجئے، مدینے کی وہ بابرکت فضائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبتیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس جہاں ہر چیز ادب، محبت اور عقیدت سے بھری ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے بعد میں لوگوں نے مختلف انداز سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ بعض نے اسے صرف ایک واقعہ سمجھا، بعض نے اسے حکم بنا دیا اور بعض لوگ آج تک حیران ہیں کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بکرے اور اونٹ کی کلیجی بھون کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا؟ کیا واقعی کلیجی ایسی چیز تھی جسے پسند نہیں کیا جاتا تھا، یا پھر معاملہ کچھ اور تھا جسے وقت کے ساتھ بدل کر بیان کیا جانے لگا؟ ناظرین، یہ صرف کھانے کی بات نہیں بلکہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دین کی اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ لوگوں کے ذہنوں میں اتنا بیٹھ جاتا ہے کہ برسوں تک وہی بات حقیقت سمجھی جاتی ہے اور پھر نئی نسل بغیر تحقیق کے اسی کو آگے پھیلانے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی کلیجی کھانا درست ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا تھا؟ اور کیا جانور کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جنہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ ناظرین، آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ذرا یہ سوچئے، اگر ایک بات بار دہرائی جائے تو کیا وہ خود بخود سچ بن جاتی ہے؟ اور اگر کسی روایت کو ادھورا بیان کیا جائے تو کیا اس کا مطلب بھی بدل سکتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے، اس لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگلے حصے میں ہم اس روایت کی وہ تفصیل بیان کریں گے جسے سن کر شاید آپ پہلی بار سمجھ پائیں گے کہ آخر اس واقعہ کی اصل حقیقت کیا تھی۔ ناظرین، جب بھی کسی واقعہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بات اصل میں کہاں سے آئی، کس نے بیان کی اور محدثین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ دین اسلام میں ہر سنی سنائی بات کو فوراً سچ نہیں مان لیا جاتا بلکہ اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور کلیجی والے واقعہ کے بارے میں بہت سے لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، کیونکہ برسوں سے یہ بات اس انداز سے بیان کی جاتی رہی گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ حالانکہ جب علماء نے اس روایت کی سند دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ روایت اتنی مضبوط نہیں جتنی عام لوگوں میں مشہور کر دی گئی۔ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا، بعض نے اسے ضعیف قرار دیا، اور کہیں بھی یہ بات واضح طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو حرام فرمایا ہو یا امت کو اس سے روکا ہو، مگر افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ تحقیق تک پہنچتے ہی نہیں اور وہ صرف ایک جملہ سنتے ہیں اور پھر اسے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی مسلمان حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر اگر کلیجی جائز ہے تو پھر یہ بات اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز طبیعت مبارک کے مطابق نہ ہوتی
تو آپ خاموشی سے چھوڑ دیتے، مگر کسی حلال چیز کو اپنی امت پر حرام قرار نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کھانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائے، بعض کم کھائے اور بعض ایسے بھی تھے جنہیں آپ نے پسند نہ کیا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ چیز امت کے لیے ناجائز ہو گئی۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی صحرائی چھپکلی کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول نہ فرمایا کیونکہ عرب کے بعض علاقوں میں وہ کھائی جاتی تھی اور بعض میں نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع بھی نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے وہ گوشت کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے رہے۔ اس سے علماء نے یہ اصول سمجھا کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کھائی ہو، ضروری نہیں کہ وہ حرام بھی ہو۔ اب ذرا کلیجی کے معاملے کو دیکھیے، اگر واقعی یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہوتی تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے کھاتے؟ کیا فقہاء امت اسے جائز لکھتے؟ کیا اسلامی کتابوں میں اسے حلال جانور کے جائز اجزاء میں شمار کیا جاتا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں دو خون ایسے بیان کیے گئے جنہیں امت کے لیے حلال قرار دیا گیا، ایک کلیجی اور دوسری تیلی، اور یہی وہ بات ہے جو بہت سے لوگ بیان نہیں کرتے۔ ناظرین، بعض اوقات ایک ادھوری روایت پورا مفہوم بدل دیتی ہے، اور یہی کچھ یہاں بھی ہوا۔ کسی نے صرف اتنا بیان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی، مگر یہ نہ بتایا کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ کسی نے صرف غصے والا جملہ بیان کیا، مگر اس کی تحقیق ذکر نہیں کی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک عام مسلمان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، حالانکہ دین آسانی کا نام ہے، تحقیق کا نام ہے، اور دین یہ سکھاتا ہے کہ حلال چیز کو بلا وجہ حرام یا مشکوک نہ بنایا جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر کلیجی جائز ہے تو آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا؟ کیا جانور کے کچھ حصے واقعی ایسے ہیں جنہیں کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ اگلے حصے میں ہم انہی باتوں کی حقیقت جانیں گے اور وہ احادیث بھی بیان کریں گے جنہیں سن کر آپ سمجھ پائیں گے کہ اسلام نے اصل میں کن چیزوں سے روکا تھا اور کن باتوں کو لوگوں نے خود سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جن کے بارے میں شریعت نے واقعی رہنمائی فرمائی؟ کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، وہ انسان کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھاتا ہے اور حلال و حرام کی حدود بھی واضح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ کھانے کے طریقے، پاکیزگی، صفائی اور اعتدال بھی سکھایا۔ مگر افسوس کے وقت گزرنے کے ساتھ بعض لوگوں نے دین کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر سنی سنائی باتوں کو زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی۔ حالانکہ جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا اور باقی چیزوں میں آسانی رکھی۔ قرآن مجید میں مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے انہیں حرام قرار دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ ہر حلال جانور کے بارے میں اصل حکم جواز کا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ حلال جانور کے اکثر اجزاء جائز ہیں، البتہ بعض چیزوں کو طبیعت، صفائی یا کراہت کی وجہ سے ناپسند کیا گیا، مثلاً پتا، مثانہ، غدود، بہتا ہوا خون اور کچھ دیگر اجزاء، کیونکہ ان میں گندگی یا نقصان کا پہلو پایا جاتا ہے۔ مگر کلیجی ان چیزوں میں شامل نہیں، بلکہ کلیجی تو ان چیزوں میں سے ہے جنہیں حدیث مبارکہ میں امت کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان شوق سے کلیجی پکاتے اور کھاتے ہیں، اور صدیوں سے علماء نے بھی اس کے جواز کو بیان کیا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعتدال سکھایا، یعنی نہ تو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرو اور نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھو، کیونکہ بعض لوگ ایک طرف ہر چیز کو مشکوک بنا دیتے ہیں اور بعض لوگ ہر چیز میں بے احتیاطی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اسلام دونوں انتہا سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرتا، یعنی کھانے میں بھی میاں روی ضروری ہے۔ اب ذرا سوچیے، اگر کوئی شخص کلیجی یا گوشت اس قدر زیادہ کھائے کہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ بن جائے تو یہ الگ بات ہے، مگر کسی حلال چیز کو دین کے نام پر غلط ثابت کرنا ایک الگ معاملہ ہے، اور یہی وہ فرق ہے جسے بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ناظرین، بعض روایات کے قصے صرف اس لیے مشہور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سننے میں بھی عجیب لگتے ہیں،
لوگ انہیں بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عام آدمی اصل دین اور مشہور باتوں میں فرق ہی بھول جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے مسلمان حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اگر کلیجی جائز ہے تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ والا واقعہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس روایت کی اصل حقیقت کیا تھی اور علماء نے اس کے بارے میں آخر کیا فیصلہ دیا؟ ناظرین، اب آخر میں آتے ہیں اس سوال کے اصل جواب کی طرف جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ کیا واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے نفرت کرتے تھے؟ تو اس کا سیدھا اور واضح جواب یہ ہے کہ ایسی کوئی مضبوط اور صحیح روایت موجود نہیں جو یہ ثابت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کو حرام قرار دیا ہو یا امت کو اس سے منع فرمایا ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ والا واقعہ بعض کتابوں میں ذکر ضرور کیا جاتا ہے، مگر محدثین نے اس کی سند پر کلام کیا ہے اور اسے اس انداز میں بیان کرنا کہ گویا کلیجی کھانا ناپسندیدہ گناہ ہے، درست طریقہ نہیں، کیونکہ اسلام میں اصل حکم دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ صرف مشہور ہو جانے سے کوئی بات دین نہیں بن جاتی، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آسانی، اعتدال اور حکمت کا نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی بھی حلال چیزوں کو بلا وجہ مشکل نہیں بنایا، بلکہ امت کو یہ سکھایا کہ دین میں غلو نہ کرو۔ اس نے قرآن و سنت نے جن چیزوں کو حلال رکھا ہمیں بھی انہیں حلال ہی سمجھنا چاہیے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچنا چاہیے۔ نہ اپنی طرف سے نئی پابندیاں لگانی چاہیے اور نہ ہی بغیر تحقیق کسی بات کو آگے پھیلانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک غلط بات لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہی بات حقیقت سمجھی جانے لگتی ہے، حالانکہ دین اسلام تحقیق، انصاف اور سچائی کا دین ہے۔ ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین کرنے کی بجائے تحقیق ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پر جب بات دین کی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سچ جاننے کی کوشش کرے، نہ کہ صرف سنی ہوئی باتوں پر چلتا رہے۔ اور یاد رکھے، اسلام تنگی پیدا کرنے نہیں بلکہ آسانی دینے آیا ہے، اسی لیے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کیجیے، اعتدال اختیار کیجیے اور دین کو محبت، سمجھ اور حکمت کے ساتھ سیکھیے۔ روایت اور سیرت کی بعض کتابوں میں یہ واقعہ اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بکرے یا اونٹ کی کلیجی بھون کر تیار کی اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے اور کیسے تیار ہوا ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ سادگی اور زہد کی طرف زیادہ مائل تھی، تو اس لیے بعض اوقات آپ مخصوص قسم کے کھانوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی کسی سخت غصے یا ناراضگی کا ذکر معتبر اور مضبوط روایت میں واضح طور پر نہیں ملتا، بلکہ بیان کرنے والے راوی اسے سادگی اور تربیتی انداز کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی یا عدم رغبت کے ساتھ اسے قبول نہیں فرمایا، اور اس سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے پینے اور دنیاوی معاملات میں تکلف نہیں تھا، بلکہ اعتدال اور سادگی کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اسی لیے اس واقعہ کو بعض لوگ غلط فہمی سے غصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل روح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حرام قرار دیا، نہ حضرت بلال پر ناراضگی فرمائی، بلکہ عمومی مزاج کے مطابق سادگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو علم نافع سے بھر دے، ہمیں افواہوں اور غلط باتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور صحیح سنت پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔